الصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے، اس کا کروڑا احسان کہ اس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سے بے شمار نعمتوں سے نوازا. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with many of his blessings and rewards, and he, for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, made us amongst the human being. We say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala over the reward of month of Ramadan he has given us and the tawfiq. And without his tawfiq we would not be able to fast in this very month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our sahri or iftar and our fasting in this blessed month of Ramadan for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کل ہم نے بات کی تھی سورہ بروج کی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا ذکر اور قیامت کے ہونے والے مناظر، ان کا ذکر اور مومنوں کی شان بیان فرمائی کہ مومنوں کی کیا شان ہوگی قیامت کے دن. اسی طرح آج بھی ملتی جلتی ہی ایک سورہ طارق، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. اللہ فرماتا ہے کہ آسمان میں قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو آسمان میں نمودار ہوتا ہے. I swear of the star which appears in the sky over a night time، جو رات کے وقت میں آتا ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ اس تارہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک تارہ ہے نہایت ہی تاباں، یہ نہایت ہی روشن. That star النجم الثاقب، that star is the one who shines so brightly. اس ستارے کے بارے میں اللہ نے جس ستارے کی قسم کھائی ہے، many of the مفسرین has talked about this. This is one of the star which appears from the east. یعنی مشرق سے یہ آتا ہے اور نظر اس کی روشنی تمام ستاروں سے دوسروں کی نسبت اس کی زیادہ ہے. The light of this star is greater than the other stars, and he shines, the star shine in the sky, and it has the guidance for the people who travel in the sea. یعنی سمندر میں جو پہلے لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ستاروں کی مدد سے لیتے تھے، تو اس ستارے کو دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ which side is the east. تو اس طرح سے وہ اپنا وہ کر لیتے. یہ بھی ایک روایت میں سیرت میں آتا ہے تفسیر میں کہ اس طرح سے کہ these people, sometimes people who travel at the night time, they used to see that star and they can take the guidance from the star. تو اس کے لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو ہے سمندری لوگ یا سمندری جانور اس ستارے سے ہدایت لیتے ہیں. So اس سے سمندر کے جانور بھی ہو سکتے ہیں, can be the animal in the sea, the creation in the sea. You heard many like whales and big fish. They travel in certain direction, in certain way throughout the year in the sea. تو وہ اس سمندر کے اس ستارے سے بات کر کے اس جو سمندر کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس ستارے کی طرف سے دیکھ کر اس سے گائیڈ لیتی ہیں, دیکھتی ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں سفر کر رہی ہے. That could be another possibility. Some ulama says it is for the guidance for those people who travel at the night. They could use to look at the star, and this star is more shiny than the other stars, and it has more light than the other star, and it comes from the east, and they take the guidance that it is in the east, so they know which direction they are traveling towards. تو اس طرح ان کو اندازہ ہوتا ہے. اب اس ستارے کے اللہ نے قسم کھائی, اس کی وجوہات اس طرح سے بھی ہے کہ یہ ستارے کی اور بھی روایتیں ہیں کہ اس ستارے میں سے ستارے کو توڑا جاتا ہے اور شیطانوں کو مارا جاتا ہے اس ستارے سے. اللہ سبحانہ وتعالی use this star and then throw it towards the شیاطین. جب یہ شیطان جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں یا کوئی ایسے عمل کرتے ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم عطا فرماتے ہیں فرشتوں کو, when Allah subhanahu order angels any of the orders to do with the جو بھی معاملات زندگی کے انسانوں کے amongst the human being, تو
اس کے ساتھ یہ آسمان تک پہنچتے، وہ پہلے آسمان تک جا کے شیطان ان کو باتوں کو، فرشتوں کی جو آپس کی گفتگو ہے، the angel talk amongst themselves, then these shayateen they go and they listen to that talk, and اس وقت یہ اوپر جب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آسمان کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے، and then those angels throw stars toward these shayateen, and those stars punish them, these shayateen, in a way that the star go through their chest and leaves a big hole in their stomach. یہ جو شیاطین ہیں ان کے جسم سے وہ ستارے گزر جاتے ہیں اور ایک کافی بڑا سوراخ چھوڑ جاتے ہیں ان کو، یعنی اس طرح سے. ابھی اس کی دلیل میں بھی ایک اور کافی حدیثیں ہیں، many احادیث مبارکہ، and one of the حدیث مبارکہ in which حضور علیہ السلام once the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, father of Hazrat Ali Murtaza, Hazrat Abu Talib, he came and Hazur alayhi salam gave him something to eat and gave some milk to drink, and while he was eating at night time, Hazur alayhi salam sat next to him and he saw all of a sudden a star in the sky. It just went like a fire and it came down towards the earth. Zameen ki taraf wo aaya, sitara toota. So Abu Talib jo the, the father of Ali Murtaza, he got scared. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا تھا؟ حضور پاک فرمایا فکر مت کرو، ڈونٹ وری، it is nothing. He says no, there is something, I saw something came from sky and it came down towards the earth and it has a fire in it. Hazur alayhi salam said it's the shayateen, when they go up in the sky they try to listen to the talk of the angels, then angels punish them in this way, they throw the stars towards them. اس کو بھی نجم و ثاقب کہا جاتا ہے، اس کو بھی، اس کا بھی نام ثاقب، کیونکہ وہ چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. It lights, it's a very bright light when they throw that star towards the shayateen and it leaves a hole in the body of shayateen. سوراخ چھوڑ دیتا. تو کہا کہ وہ ہے اور یہ اس کو ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکو گے اس بات کو. تو یہ ایک روایت ہے جو اس بات کے اوپر آتی ہے کہ حضور پاک کے پاس حضرت ابو طالب تھے، حضرت علی مرتضیٰ کے والد گرامی، تو ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا. تو اس وقت حضور پاک فرمایا کہ یہ شیاطین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ستارے توڑ توڑ کر آسمانوں سے مارتے ہیں جو ان کے درمیان سوراخ کر دیتے ہیں. This is the punishment for those shayateen, not to go beyond that point where they are not meant to go. تو یہ اس سے آگے جا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو کرتے ہیں. تو سورہ طارق جو ہے اس کی فضیلت بھی ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نماز میں پڑھا کرو. You should read more often these surah. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کون سی سورت پڑھا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں سورہ بقرہ اور دوسری سورت پڑھتا ہوں ایک اور. تو حضور پاک فرمایا کہ تم اس کے علاوہ یعنی فجر کی نماز میں لمبی قرأت کے حوالے سے حضور پاک فرمایا کہ جب تم لمبی قرأت کرتے ہو لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، when people are tired behind you, why do you read such a long surah? You should think about the people behind you who are travelers, who are elderly, who may be disabled, who may be going through some sort of suffering. They may be going through some of the sufferings, and you should, being an imam, it's imam's duty to make sure that you pay attention towards the muqtadi who are in your iqtada, who is reading salah behind you, that they may not be able to stand for a long time, they may not be able to listen to you, they may not be able to focus what you're reading. وہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے تمہاری لمبی قرأت کو سن کے تھک جائے، اس کی نماز سے توجہ ہٹ جائے. تو اے معاذ ابھی کو عام صحابی نہیں تھے، he wasn't an ordinary صحابی, he was one of those great صحابہ کرام. and اس سے حضور پاک فرمایا کہ اے معاذ تو اتنی لمبی قرأت نماز میں کیوں کرتا ہے؟ اور پھر آگے جو الفاظ حضور پاک نے استعمال فرمایا کہ فرمایا کہ اللہ جو ہے تو اللہ سے توبہ کر، تو اللہ سے معافی مانگ کہ تجھے توبہ، اس طرح اتنی لمبی تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے ذرا خیال کرنا چاہیے. یو شوڈ بی کیئرفل وین پیپل بیہائنڈ یو. سو اور پھر صبح میں یا عشاء کی نماز میں جو تو یہ اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے یہ نہ پڑھا کر، کیونکہ اس سے لوگ پیچھے بیٹھے ہیں نماز پڑھنے والے، کسی نے کام پہ جانا ہے، وہ کام سے آیا ہے، تو ان کا خیال رکھا کر. تو اس وقت حضور پاک نے یہ دو صورتیں فرمائی کہ اگر تمہیں پڑھنی ہی ہو لمبی صورت تو لمبی صورت سے سب سے زیادہ لمبی جو صورت تم پڑھ سکتے ہو وہ اتنی ہے کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، سورہ طارق پڑھ لو یا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، یہ دو صورتیں پڑھ لیا کرو. تو ان کی صورتوں کی سب سے زیادہ لمبائی 20 آیات کے قریب ہے، about 20 of the آیات. تو اب اسی کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ اگر عام انسان کو پڑھنی بھی ہو اب لمبی صورت، قرآن پاک سے دور کہیں اور سے پڑھتا ہو، تو اس سے 10 15 یا 20 سے زیادہ صورتیں آیات نہ پڑھی جائیں نماز میں. یہی جو صحیح بات ہے
اکثر مجھ سے بھی شکایت کرتے ہیں لوگ، تو مسئلے کی روح سے تو یہ غلط ہے کہ ایک بندے کی بات نہیں ہوتی، سبھی بندوں کی بات دیکھی جاتی ہے کہ جو، اور یہ حضور پاک کا قول ہے، اور یہ قول بھی ایسا ہے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل سے حضور پاک نے فرمایا کہ تو توبہ کر. اب غلط تو نہیں کر رہے تھے وہ، he was not doing anything wrong، لیکن کہا کہ تجھے اللہ کا تجھ پر رحم ہو اور تو اس طرح تو معافی مانگ اللہ سے کہ تیرے پیچھے جو لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نماز میں آنا ہی چھوڑ دے. اور اس طرح ہوا. One time, one of the Sahabi, he left reading Salah in masjid. He did not come for 3 days in the masjid. Hazrat asked him, why did you not come? He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Imam, he reads the Salah and he reads a longer surah, and I get tired. I come from work and I'm too tired to stand in namaz. If I stand in namaz, I start to feel sleepy. اور نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے میری، توجہ نہیں رہتی، اس لیے میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کا خوف اور خشیت اور اللہ کی جو نظر کرم بندہ کرے، اس طرح پڑھو نماز کے اللہ سے کلام کرے. اور جب بندہ کلام کرے گا تو کلام کیا کرے گا؟ جو بندہ نیند میں آ جائے، تو اس لیے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، اس لیے میں نے مسجد میں آنا چھوڑ دی. اس وقت حضور پاک سخت ناراض ہوئے، تو کہا کہ یہ 2 صورتیں، سورہ اگر پڑھنی ہو لمبی سے لمبی سورہ طارق، اور ورنہ سورہ شمس شمس، یہ جو یہ 2 صورتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو خیر یہ صورت کی کافی فضیلت اس طرح سے حضور پاک نے بیان فرمائی. اب یہاں اب یہ طارق کے اللہ نے قسم کھائی اور اس کے بارے میں بتایا کہ تم کیا جانو یہ کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ روشن ستارہ ہے. اب اس کی بات کرنے کے بعد جو بات اس کے بعد اللہ کلام کرنے والا ہے، اب اللہ کی ذات بار متعدد آپ نے دیکھا ہو پچھلی کافی جو صورتیں گزری ہیں ان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو اللہ قسم کے ساتھ کلام فرماتا ہے تاکہ سننے والے کے لیے یا پڑھنے والے کے لیے یا جاننے والے کے لیے اتنی آسانی ہو، سمجھ سکے کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس از، واٹ از اللہ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. آگلی جو کلام کے بعد جو بات کرنے والا ہے اللہ، وہ کلام کتنا ہی اہم ہے جس کی ذکر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اللہ قسمیں کھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ کیسی ہے اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے. پھر اللہ بتاتا ہے کہ وہ یہ چیز ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اب یہ بتانا کہ اللہ نے ایسا ستارہ بنایا ہے اور ایسی جگہ پہ اس کو رکھا ہے کہ جو ہدایت ہے جس کے اندر، جسے لوگ ہدایت لیتے ہیں. اور یہ اللہ نے کوئی عام چیز تمہارے نزدیک شاید کسی لوگ کے لوگوں نزدیک ستارے شاید کسی کو مقصد نہیں ہے. ستاروں کو دیکھتے ہیں، بہت سارے جھرمٹ ہے، there are so many stars. They may not have some importance in eyes of some people. We may think they're useless, but Allah says no. There is a purpose behind every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کی بنائی، یہاں تک کہ ذرہ بھی، وہ بھی بیکار نہیں ہے. We may not understand the purpose of that creation, but Allah subhanahu wa ta'ala says, I know and why I have created those things. یہی بتانے کا مقصد ہے اللہ کا کہ بندو یہ نہ سمجھو کہ وہ کیا تم وہ بیکار چیز ہے، ہر چیز اللہ نے کسی مقصد سے بنائی. کوئی اللہ اب آگے کیا فرماتا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ نہیں رکھا. I have not left a single person who is not protected by Allah subhanahu wa ta'ala. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کل قیامت کے دن کہ بھائی تعالیٰ مجھے شیطان کے وسوسے میں آ گیا، میں جنگل میں پھنس گیا اور مجھے جو ہے دوسرے چیز انہوں نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا، تو میرے پاس تو حفاظت نہیں تھی. There was no protection for me. Allah subhanahu says no, there was a protection for every single human being is being protected by Allah subhanahu wa ta'ala. اب اس کے بارے میں جو کل بھی ہم نے بات کی تھی، کرامن کاتبین، those angels who they protect your اعمال good and bad deed. اسی طرح اللہ نے اور فرشتے رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کی جان کی، انسان کے مال کی، انسان کی اولاد کی، عزت کی، آبرو کی. they are in the protection throughout of life. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے کی فلاں چیز کی حفاظت نہیں ہے. ہاں if still something go wrong with those things, it is because our a'mal are not correct, our belief is not good enough. اور جن کا ہوتا ہے وہ پھر ہوں یا نہ ہو ان کی حفاظت ہی ہوتی رہتی ہے. اب کوئی اس طرح سے سیرت میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں چراتے ہوئے شخص چلا گیا کہ چلو جو اللہ مالک ہے اللہ حفاظت کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے جب دیکھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، یہ وہ شخص واپس آیا، اس نے دیکھا کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. A wolf who eats goats, looking after the goats. کہا کہ یہ کیا بات، یہ کیا ماجرا ہوا؟ پوچھا بھائی تعالیٰ یہ کیا چکر ہے کہ بھیڑیا جو شکار کرنے والا ہے وہ یہ کر رہا ہے.
کہا کہ وہ بھیڑیے کو پھر اللہ نے زبان عطا فرمائی تو وہی بولا، وہ کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک نبی صادق کا زمانہ ہے، اور یہاں جب لوگ اللہ کی توکل پہ چھوڑ دیں تو جس چیز سے خوف ہوتا ہے اللہ اسی چیز کو اس چیز کا محافظ بنا دیتا ہے. تو تم کو اسی خوف تھا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، اللہ بھیڑیے سے حفاظت کرائے تو بھیڑیے ہی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ جب ایمان ہے نا، یقین ہے، جس طرح کل واقعہ میں دیکھا بچے کا یقین تھا تو بار بار آتا رہا کہ کوئی نہیں مار سکتا، صرف رب کی ذات مجھے مار سکتی ہے. تو وہی ہوا، پھر اس نے وہ. تو مقصد یہ کہ بندے کا ایمان بڑا مضبوط ہونا ضروری ہے. اور بلیف نیڈس ٹو بی ویری اسٹرانگ. انسان شیطان کے شر سے بھی پاک رہتا ہے، اور پاک بھی اس طرح رہتا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات چاہے بندے کو پاک رکھ سکتی ایمان ہو تو. اب روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام once they were in their cave, they were doing the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. اب بعض نے کہا کہ یہ واقعہ جو غار ہیرا میں ہوا اور غار ہیرا کے یا کچھ وہی نازل ہونے سے کچھ ایسا پہلے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہی کے بعد والا واقعہ ہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہی کے بعد کا ہی یہ واقعہ ہوگا، وہی سے پہلے کا نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیں اور آپ حضور علیہ السلام کی حفاظت کریں شیطانوں سے. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام جب غار میں موجود تھے عبادت کر رہے تھے تو شیطانوں نے پروگرام بنایا کہ اللہ کے یہ آخری نبی ہیں اور ابھی پہ وہی آنے والی ہے یا آ چکی ہے یا تازہ ابھی نہیں آئی، تو کسی طریقے سے ہم ان کو کسی طریقے سے ختم کر دیں تاکہ اسلام یہیں پہ ختم ہو جائے. So there is no more people who follow حضور علیہ السلام. Otherwise there are more Muslims, Islam will spread all over the world. ہم انہی کو کچھ کریں. اس وقت شیطانوں نے ایک میٹنگ کی. They had their meeting. In that meeting they decided that we will go and we will throw fire toward the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam get burned, people will not like him and nobody wants to listen his tabligh. تو اسی لیے اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو خوبصورت بنایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہ ہو. حضور علیہ ہر نبی کو اس طرح پاک اور صاف رکھا کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلیں، نہ تو ان سے نفرت کریں یا دور ہو. ایسی کوئی بیماری ان کے اندر نہیں آئی. ہاں جو ایوب علیہ السلام کا معاملہ ہے، وہ جو بیماری تھی وہ آزمائش تھی، وہ ویسی نہیں تھی بیماری جس میں کہ کوئی تبلیغ کے لیے لوگ بھاگے. تو اس میں آزمائش تھی اور اس میں رشتہ دار چھوڑ کے گئے بھی تھے. یہاں تک کہ آپ کی زوجہ بھی تو آپ سے دور ہو گئی تھی کہ آپ بھی ذرا الگ اپنے لیے بنا لیں، وہ چلی گئی تھی. تو اس طرح سے وہ خیر. تو حضور علیہ السلام کو جب انہوں نے نقصان پہنچانے کی سازش کی تو یہ جب آئے تو کافی سارے شیاطین اور جن and shayateen, they all came together in a group. They had the fire in their hand. اور وہ فائر کیسے سے آگ کے بڑے بڑے گولے بنا کے لائے جو چمک رہے تھے. اس کو بھی کہا کہ نجم الساق تھے. تو یہ بھی وہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ ستارے ہوں جو اس وقت آگ یعنی کہ آگ بنا کے لے کر آئے، شہاب ثاقب بنا کر اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے تھے انہوں نے جنوں اور شیاطین نے. تو اللہ تبارک اس کے فوراً بعد اللہ فرمایا کہ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے ایسے جنوں اور شیطانوں سے. تو ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ. خیر حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف آپ کی حفاظت کے لیے، اور فرشتوں کی ایک جماعت آئی ہے. تو یہ جو شیاطین آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے پاس ہاتھ میں آگ کے گولے ہیں. They have the fire balls in their hand and they are coming to harm you, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ asked me to ask you to make a dua. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا. اب یہ دعا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ امت جو لوگ آنے والے ان کو پتہ چل جائے کہ دعا مانگنی ہے تو کیا مانگنے اور کیسے مانگنے، کس طرح ہم نے پروٹیکشن میں آنا ہے. جس طرح کہ آپ عام انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو آیت الکرسی حفاظت، بندہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے تو ساری رات اس کی حفاظت ہوئی. آخری 3 کل ہے. پہلی مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے بندہ تو اللہ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر دوسری جماعت بھیجتا ہے، پھر تیسری مرتبہ پڑھتا ہے بندہ تو اللہ پھر جماعتوں کو دونوں کو واپس بلا لیتا ہے. کہتا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری نہیں، اب اللہ خود اس کی حفاظت. یعنی یہ حفاظت کے طریقے ہیں، صرف ہمیں وہ آتے نہیں ہیں. We don't know how to seek the protection from Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise protection is always there. ہمیں نہیں پتا اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ورنہ اگر حفاظت نہیں ہو تو شیاطین اور جن تو انسانوں کا خاتمہ کر دیں. یہ اپنی باؤنڈریز میں ہے. They have in their own boundary and the angels are protecting.
ورنہ انسان جاتا ہے جہاں سے اس کی اولاد جو ہے، انسان خود بھی vulnerable ہے. اگر جن دیکھا جائے، جن تو طاقتور ہے، they are stronger than human being and they can harm you in any way, or they are more in numbers than human beings. جن جو ہے انسانوں سے زیادہ نمبر میں ہے، انسان تو بہت تھوڑے ہیں ان کے آگے، اتنی زیادہ، لیکن اس کے باوجود نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے انسان. اللہ نے اللہ سے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے ہر انسان کو، ہر نفس کو حفاظت میں رکھا ہے. جن کی ذکر نہیں آیا، ہر نفس کو. اور بعد نے کہا کہ جن بھی اس میں ہے، کیونکہ جن وہ والے ہیں جو مومنین ہیں، جو مسلمان جن بھی ہیں، جو حفاظت میں شیاطین سے اور دوسرے جنوں سے حفاظت میں، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی. تو خیر حضور علیہ السلام پھر وہ دعا فرمائی آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی کہ اے اللہ تبارک، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان فرماتے کہ حضور علیہ السلام اس طرح کرتے گئے. وہ دعا یہ تھی کہ حضرت پاک سے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے میرے اہل و عیال اور میرے دوست احباب اور جو میرے دائرہ اختیار میں ہے، جو میرے ساتھ ہیں لوگ، ان کو تمام کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، انسانوں کے شر سے محفوظ فرما، اور جو جس طرح کے شر میں مجھے مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انہی کے شر میں مبتلا فرما. جس طرح کو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے بھائی تو میری حفاظت فرما، جس کو وہ نقصان پہنچاتے چاہتے ہیں جو مجھ سے منسلک ہے ان کی بھی تو حفاظت فرما، اور جس طرح وہ ہمیں سزا پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے سزا دے. تو پھر وہ جو آگ کے گولے شیاطین لے کر آئے تھے، اللہ نے انہی گولوں کو انہی کے اوپر برسایا اور انہی کو ان سے سزا دی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت، اور حفاظت جس طرح حضور علیہ السلام کی حفاظت ہے، اسی طرح تمام انسانوں کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. بس انسان کو اس چیز سے علم نہیں ہے، یا وہ اس چیز سے غافل ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ کس طرح حفاظت فرماتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کی شاید فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا. پھر وہ پیچھے کرنے والی بات کی انسان the human needs to understand how and from what Allah has created you. ایک پانی اور زمین اور مٹی سے آپ بندے کو بنایا، غارے سے اللہ نے بنایا، اسے کیسے پیدا فرمایا. پھر آگے بتاتا ہے اللہ اب اس پانی کا بیان کر رہا ہے کہ وہ پانی جو جس سے بنایا وہ کہاں سے، پانی بھی اللہ نے کہاں سے نکالا، اس کا بھی اللہ ذکر فرماتا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کس چیز سے بنایا ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے پانی سے. A water which is boiling water، یعنی گرم پانی میں ہے. اور پھر وہ پانی نکل کہاں سے رہا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، یعنی بندے کی جو ایسی مرد و زن، جو مرد اور عورت جن کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے. یعنی ایسا پانی ابلتا ہے، جب ابلتا ہے یعنی اس سے مراد ہے خون جو ہے گرم ہوتا ہے، خون گرمی سے جو منی جو ہے، جو سپرم ہے وہ بنتے ہیں، اور وہ پانی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ان کے اندر گرمی اور ہیٹ ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک نے یہ تاثیر پیدا فرمائی اس طرح سے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح، اور انسان سوچتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. حقیقت اس کی یہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ ہے جو انسان کے پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کہاں سے نکل، یعنی اگر سمجھا جائے تو بہت بڑی بات ہے، نہ سمجھے تو بہت بڑی ضلالت بھی ہے، اس میں تذلیل ہے کہ انسان کہاں سے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ میرے بندے تجھے میں نے کہاں سے، تیرا جو پانی تھا جو جس قطرے تجھے بنایا وہ کہاں سے میں نے نکالا. پانی تو زمین سے نکلتا ہے، کہیں اور سے نکلتا ہے، لیکن کہا کہ ہڈی انسان مرد اور عورت کی وہ پسینے اور اس کی جو نیچے کی ہڈیوں کے درمیان سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، وہاں سے یہ پانی نکلا، اس پانی سے تجھے ہم نے پیدا فرمایا. اور تو پھر اپنی حقیقت کو بھول رہا ہے. You're forgetting the reality how Allah has created you. اب یہ ساری باتیں بتانے کا آگے بھی مقصد ہے. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. فرماتا ہے کہ اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک نے یہ بنایا ہے تو کیا وہ اس چیز کا قادر نہیں ہے کہ اگر چاہے تو وہ واپس بھی لوٹا دے اس کو. اب یہ بندے سوچیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ واپس پھیرنے پہ بھی قادر ہے. یعنی جہاں قطرے سے اللہ نے انسان بنایا اور وہ قطرہ سینے اور وہاں کی ہڈیوں نیچے کی ہڈیوں سے کے درمیان میں سے نکلا، اللہ چاہے تو جس طرح پورا انسان ہے اس کو واپس قطرے بنا کے واپس اسی ہڈیوں اور اسی جگہ پہنچا سکتا ہے. اللہ ہے قدرت کے، اگر نکالنے والا ہے تو اس کو ختم کرنے والا بھی تو ہے نا، اگر بنانے والا ہے تو مٹانے والا بھی ہے وہ رب.
اور اللہ فرماتا ہے کہ جب بنا سکتا ہے تو پھر اس کو وہاں اسی حال میں پہنچا بھی سکتا ہے. اب مقصد کیا تھا کہ جو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے, ہمارا خالق و مالک اللہ ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں, اور پھر اسی کو بندہ بھول جائے. یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے. تو یہ بندے کو سمجھایا اللہ نے کہ اے میرے بندے, تو جو بھولتا ہے کہ کل قیامت کے دن تجھے کیسے اٹھائے گا, کیسے حساب و کتاب کرے گا. قیامت کا ذکر ہی چلا آ رہا ہے نا پیچھے سے بھی, کہ کیسے تمہیں اللہ واپس اٹھائے گا. تو اللہ تجھے ایسے اٹھائے گا کہ تجھے قطرے سے تو بنایا ہے, اور وہ قطرہ بھی تمہارے ماں باپ کے سینوں میں کی ہڈیوں کے اندر سے اللہ نے وہ پیدا فرمایا ہے, اور ہڈیوں میں سے جب وہ نکل کے آتا ہے تو پھر تو پیدا ہوتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو تجھے واپس اسی حالت میں پہنچا بھی سکتا ہے. اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تو بن گیا, تجھے بنے بنائے کو دوبارہ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں. It is not a big thing. When you die, you wake up exactly in the same shape, human being. لیکن اگر اللہ چاہے تو تجھے واپس قطرہ بنا کے واپس اسی جگہ پہنچا سکتا ہے جہاں سے تو آیا ہے. یعنی اللہ کی ذات کے لیے اتنا بڑا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے انسان سمجھے. تو جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو بالکل اس چیز میں قدرت رکھتا ہے. اللہ has all the power to return the same process back in the same way that you have come in the dunya. Allah can return you back through the same ways. اللہ فرماتا ہے, اور پھر اللہ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے. when Allah subhanahu wa ta'ala will reveal all the secrets. اس وقت تو کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا, ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. there won't be any more secrets. تو پھر بندہ کیا کرے گا, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. بس پھر نہ کوئی خود میں کسی کے پاس زور ہوگا. nobody will have any power, and nobody will be there to help you. اب یہ قیامت کا منظر ہے. میں فرما کہ اے بندے, تو جس بات کو جھٹلاتا ہے, جس وجہ سے جھٹلا رہا ہے, قیامت نہیں ہونی, زندگی کوئی نہیں ہے بات کی, دنیا کی زندگی, قیامت تو ہوگی. اور تجھے کیسے زندہ کروں گا, میں اس طرح تجھے زندہ کروں گا. کس طرح اٹھائے گا؟ اگر چاہے رب کو تو تجھے واپس قطرہ بنا سکتا ہے. اللہ کے پاس تو کوئی ایسی کمی نہیں ہے کسی چیز کی, لیکن تجھے اس دن یہ بات پتہ چلے گا. when the day of judgment, those who deny the reality of the qiyamah, of the day of judgment, of the Jannat and Jahannam, even so many people who born in a Muslim country, but they're going away from the, because lack of knowledge, lack of understanding of this Quran Majid, Furqan Hamid, they call themselves, they don't know exist, there's no such existence, na'uz billah min zalik, of Allah. And کافی ڈیبیٹ آج کل تو بہت زیادہ چل رہی ہے, یہ جو قادیانی ہو رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور وہ صرف only thing they want in the dunya that they think it attracts them so much, they willing to forget the reality of the deen. اور یہ قصور ماں باپ کے ساتھ ساتھ, جہاں ماں باپ کا قصور ہے وہاں اس بندے کا اپنا بھی قصور ہے. پھر یہ ہدایت کا معاملہ ہے, اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے, ورنہ اگر کسی کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تو بندہ ہدایت میں آ ہی نہیں سکتا. If Allah does not want to show them the right path, they will not be able to go on to the right path. جس طرح آج کل ہمارے عربوں کی حالت دیکھیں, if you look at the state of these Arab countries, especially in Saudi Arabia, they're busy building cinemas and clubs and pubs, and openly anybody can buy alcohol from the shops. The licensed shop now opened around Makkah Mukarramah, not just all of the Saudi, around Makkah Mukarramah. And where there is a ban of the Muslim, the non-Muslim cannot enter that holy place. Now they've taken those signs off, and all these people, kuffar, mushrikeen, all of them entering in Khana Kaaba, in the hudud of Khana Kaaba. Allah SWT said, this is the holy place. Anybody who comes in Aman, and that place is now open for anybody. جو اس طرح کی اب یہ ہونے کے بعد, they are in that country, they are right in front of the Khana Kaaba, and yet they don't see the hidayah, they don't see the noor of iman. Their iman are so weak. They turn it all under the name of visit. People come to visit, so what we're doing? No. They're forgetting the Quran and Sunnah, what Allah subhanahu wa ta'ala has said. They are mushrikun najasun, they're najas, and they should not go to the holy places. حضرت عمر کے زمانے میں تو کافروں کی قبروں تک اٹھا کے پھینک دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, at the time of Hazrat Umar, he picked up all the bodies of the kuffar and mushrikeen from the Makkah Sharif and Medina Sharif, he threw them outside those hudud. These are the holy places. یہاں پہ کافر مشرکین کا دفن ہونا بھی نہیں چاہیے. And look at the state of those people. They're busy in their own thing, busy on their own world. They forgot about that they have to die
They have to answer to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the grave, and they have to answer to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. And they forget these things. They are very important thing for Muslim. For being a Muslim, and still a Muslim has so much restriction that you cannot even say the name of Palestine. You can't even have the flag of Palestine. You cannot even make a dua for Palestine in Haram Sharif. It's such a shameful action of those ulama and those muftiyan who are in Saudi Arabia, and they call themselves Imam of Kaaba, and they have no shame saying these things. That you cannot make a dua for Palestine. Why not? They're part of you. What kind of Muslim are you? What kind of believer are you when you cannot say these things? The bande ka iman ki kamzori hai. This is the hidayah. And Allah subhanahu wa ta'ala, I think, put the some sort of veil in front of them. They cannot understand that. They worry about their own thing. हमारे मुसलमान तो ये मामला खराब हो रहा है. तो खैर ये अल्लाह का करम है जिसको अल्लाह हिदायत दे. वरना हिदायत नहीं देता तो कोई चाहे खाना काबा में बैठा हो तो हिदायत नहीं है उसके लिए. Somebody sat right inside there and he wouldn't have the hidayah if Allah does not want to give him hidayah. If Allah wants to distract somebody, he can be a prophet, not a prophet, he can be a biggest of the alim, and Allah can distract him from the right path. बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े उलमा जो अपने दौर में हुए, but towards the end they went out of Islam. बहुत से ऐसे लोग, बहुत बनी इसराइल में तो मिसालें हैं. In Bani Israel, the ulama of Bani Israel, they started to change things. Allah subhanahu wa ta'ala misguided them because the things that came up and the things they started doing, and they were not talking about the haqq, and they did not tell people what is right and wrong, and they started to do the favors to the people by changing certain things, certain ways of the holy book. Allah subhanahu wa ta'ala distracted those people. उनको हदायत से हटाते हैं. यही काम हम किया. अब जो इस साल निसाब इन्होंने सऊदी अरब में शुरू किया, they said, Alayazu billah, our deen is a very peaceful religion, but because people read the Quran, because we have so many subjects of the Quran, that's why people they become terrorists. This is the king of Saudi Arabia saying that statement. How shameful is that? कि वो बंदा ये बात बयान कर रहा है कि जो है जी हमने हमारे नजदीक इस्लाम जो इतने सारे हम सब्जेक्ट पढ़ा. सब्जेक्ट क्या था? कुरान को बैठ से पढ़ाना जाते थे. फिर कुरान की फिक्र पढ़ाई जाती थी. Then the tafseer of the Quran, translation of the Quran. Then the people try to understand the tafsir. Then the hadith mubarakah, and to understand the hadith mubarakah, the aqwal and qawl and the hadith from the Sahaba Karam. Seerah पढ़ाई जाती थी. There are so many subjects in the university now. They compile it all in one subject and say we don't need so many of the teachers. We only need one teacher who can just read simple Quran with the translation and no more seerah and no more tafsir, no more hadith. This shows how coward they are. और इंसान को उनको जो दिल से अल्लाह ने ये चीज खत्म करता जा रहा है. अल्लाह उन्हीं के आया क़यामत की निशानियों में से निशानी है. हुज़ूर अलैहिस्सलाम said that the people of Arab, they will start to go back towards the idol worshipping. And this is the first step in Saudi, in Dubai. They made the biggest mandir in Asia. Pure Asia का सबसे बड़ा mandir. They spent so much money, and the land was gifted to him. And who did the opening ceremony? All these Muslim leaders of Arab. They were there. यही वो लोग जो हुजूर पाक के पास जाके हम दुआ करेंगे या रसूलुल्लाह कहे तो शिरक के फतवे लगते हैं. They call us mushrik, and they went to the mandir in front of the idol. They opened that. They celebrated that open ceremony, and then they worshipped them. And they pour oil in that fire. They fire worshipping. ये तो अरब के उलमा की बात कर रहा हूँ, कोई आम बंदों की नहीं कर रहा. The people who, the ministers of Saudi Arabia went in there. और दुबई वाले तो खैर है ही अयाश, उनका क्या कहना. ये हिसाब किताब है. ये अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदो तुम देखो अल्लाह किसी ये राज उस दिन फाश होंगे. Allah subhanahu wa ta'ala will open their secrets, what they were showing from outside, what they were inside. और inside से ये क्या समझते हैं कि we are the first covenant with Jews, with Bani Israel. अपने आप को वो पुरानी रिश्तेदारी हुजूर का ताल्लुक नहीं रख रहे. ये रिश्तेदारी कौन सी पाल रहे हैं? जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, कि वो रिश्तेदारी अहम है, लेकिन ताल्लुक ऑफ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम. अलैहि बिल्लाह. ये हालत है इनकी. इसीलिए हुजूर पाक ने फरमाया कि ये जिना इतना करेंगे कि जिना इनको बुज़दिल बना देगा. जिना, fornication makes you coward.
when anybody goes that kind of in that state. Otherwise, Arab was famously known for the fight and war. इनको जाना जाता था कि जंगजू लोग हैं. And now today they are one of the cowards. डरे हुए हैं. हर तरफ से फलस्तीन के इर्द गिर्द मुसलमान हैं. अफसोस की बात है, काफर नहीं है, काफर बहुत दूर है. वो उनकी मदद, अपने काफरों की मदद के लिए पहुंच गए और मुसलमान के लिए खाना तक नहीं पहुंचा सका. How shameful is that? कहा था कि हर बंदा चाहे तो एक दिन के लिए सिर्फ ऑयल सप्लाई रोक दे, फूड सप्लाई रोक दे, बंद कर दे हर चीज से, सिर्फ मुसलमान मुल्क ही. The world will collapse. लेकिन क्योंकि ईमान कमजोर है, हमारे पाकिस्तान में करारदाद मंजूर करने के लिए आधे से ज्यादा मिनिस्टरों ने मुखालफत की थी. अभी तो ये थोड़े दिन की बात है. More than half of the ministers, they went against Palestine. They could not even say that Israel is doing wrong. यहां तक अंदाजा लगाओ कि हमने उनको वोट दे के बनाया. Many people traveled from this country to vote for those ministers. Just we have the पर्दा of one thing. आंखों के आगे चर्बी आ जाती है, वो आ गई है. We think about one thing. Oh, this is my leader. This is your leader. Your leader should be Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam. Have you ever traveled from Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam like this? When the people say wrong things about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, have you done anything like this for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? You went to vote all the way to Pakistan just for that person, and that person went against Palestine. और कहता जी वो कोई बात नहीं है. अगर कोई हम फलस्तीन की हिमायत करेंगे तो पाकिस्तान की फेवर में नहीं होगा. So they worry about their own favorism. तो ये क़यामत के दिन ये तमाम राज खुल जाएंगे जो दुनिया में बंदा करता है ना. On a day of judgment they will realize and who they have picked up there for companion. Allah says Allah is the most powerful, and on that day whoever thinks they are powerful in the dunya, there will be no powerful there. Allah फरमाता है فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. They will have no power in their hand. They will feel helpless. Nobody will be there to help them also. फिर आगे जो आती है बार बार कि क़यामत का तो मंजर ऐसा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों से भागेंगे. They run away. Children will run away from the parents. Parents will run away from their father, their children. Wife will run away from the husband. Husband will run away from the wife. Brother will run away from brothers. Friends will run away from friends. Nobody will help on that day. अल्लाह उसी का जिक्र कर के बंदे तू किस चीज में गुमराह है, किस चीज में गुम है, कौन सी ऐसी बात है जो तुझे मुझसे दूर लेके जाती है, दीन से दूर लेके जाती है. तुझे नहीं पता कि क़यामत का दिन आने वाला है और वो दिन भी ऐसा होगा कि तुझे उस दिन कोई बचाने वाला नहीं होगा. उस दिन तुझे पता चलेगा. फिर अल्लाह हर राज को फाश कर देगा कि तू क्या था और तू क्या निकला. लोग तुझे बड़ा अजीम समझते थे, लोग तुझे बड़ा नेकोकार समझते थे, लोग तुझे बड़ा आलिम समझते थे. And look what you are in front of people today. उस दिन बंदे को पता चलेगा. खैर फिर अल्लाह इस कसम फरमाता है वस्समाइ ज़ाति रज वल अर्दि ज़ाति सदअ. कसम है आसमान की जिससे बारिश बरसती है और जमीन की जो बारिश से फट जाती है. अब यहाँ से मुराद के अल्लाह फरमाता है कि बंदे तुझे ये नहीं पता कि हम आसमान से तेरे लिए बारिश बरसाते रहे और जमीन फटती है. फटने से मुराद जमीन अनाज उगा देती है उस बारिश से. अगर हम जमीन पर बारिश ना बरसाएं तो जमीन तुझे कोई फल फ्रूट कुछ ना दे. तुझे रिज़्क जो मिलता है ये हम पहुंचाते हैं. आसमान बादल देता है हर चीज. The nizam of this dunya, nizam of this world, Allah has made it in a way. If Allah says, even if I don't send rain, even you have the land, you will not have the fruit from that land. ये जमीन जरखेज नहीं होती अगर बारिश ना बरसती. हमने बारिश बरसाई तो ये बरसी. अल्लाह फरमाता मुझे इन दोनों की कसम है कि ऐ मेरे बंदे तू कहां भूल गया कि तुझे पहुंचाने वाला ये जमीन से सब कुछ मिल रहा है. जो नेमतें खाकर तू खाने के बाद बजाय मेरा शुक्र करने के, instead of saying thanks to me, being grateful to me, you being ungrateful to me. तू मुझे नाशुक्री करता है मेरे बंदे और तू फिर झुकलाता है. फिर अल्लाह फरमाता है इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल. अल्लाह फरमाता है बिला शुबा ये कौल यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद ये बड़ा फसील है, बड़ा पक्का है. there is no doubt about this कुरान मजीद फुरकान हमीद. ये हंसी मजाक नहीं है. वमा हुवा बिक़ौलिल हज़्ल, हंसी मजाक नहीं. this is not a joke. अब बंदा कुरान मजीद को देखता है तो कुरान मजीद के बारे में इंसान के दिल में सोचता है कि यार ये ऐसी ऐसी चीजें हैं. इसीलिए कहा कि कुरान मजीद पढ़ो तो किसी से समझो, तो किसी आलिम दीन के पास जो खुद समझा हो, खुद राह हिदायत पे हो तो तुम उसके पास जाओ. When the person who is reading the Quran or who is teaching the Quran, who is already distracted himself, he is not following the Quran and Sunnah himself,
but he is preaching that, do not go and learn from that kind of person. इसीलिए तो हम अहले सुन्नत वल जमात में ये चीज़ आला हज़रत फरमाते हैं कि जो लोग इस तरह से हैं कि जो खुद गुमराह हैं, जो गुमराह हो चुके हुए या गुमराह है, ऐसे लोगों के पास जब तुम जाकर दीन हासिल करोगे, पढ़ाएंगे वो भी कुरान ही, लेकिन जिस तरह वो तुम पढ़ाएंगे वो खुद तो गुमराह, वो उसी तरह तुम्हें भी लेके जाएंगे अपनी गुमराही की तरफ। तो इसलिए गुमराहों के पीछे से पढ़ना भी कहा कि नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कुरान की किताब है, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये लोग तरह तरह की तदबीरें कर रहे हैं, अब अपनी मर्जी की कोई तदबीर कर ले, कुरान की आयत को पकड़ा, अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया। अल्लाह फरमाता है कि ऐसा नहीं है। This Quran is not such a thing that whatever kind of meaning you want to take, you take and you use that. Quran is very strong and very powerful book. You cannot take your own way of translation from the Quran Majid Furqan Hamid. इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा, और मैं भी तदबीर फरमा रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है फिर हम भी फिर आपको बताएंगे, फिर हम भी मतलब निकालेंगे अपना। अल्लाह फरमाता है कि फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, और फिर हमारे पास कुफार तो थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ वक्त उन्हें कुछ ना कहें। अल्लाह फरमाता है हमने तो काफिरों को तो मोहलत दे ही दी है कि उनको हम कुछ नहीं कहेंगे कुछ वक्त तक। For some time, for time being, we will not say anything to kuffar and mushrikeen. They do whatever they want to do. We have given them the time, but when we do our tadbir on a day of judgment, and then they will realize कि अल्लाह ने क्या किया। अब यहाँ एक बात जो कुरान इस आयत को मुकद्दस से इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिज़हज़, इसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो सवाल किया, हुज़ूर ने फरमाया कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की इसके जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनकरीब आपकी जो कौम है यानी उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी बट जाएगी और आपस में झगड़ा करेगी। They will divide so much and they will fight within themselves and they will have so many issues within the Muslim ummah. आज खुदा की कसम हमारे अंदर जितने इश्यूज हैं किसी कौम में इशू नहीं है। Not a single nation has such an amount of issues as we have as a Muslim. We are not united as a Muslim ummah. We are not united as a one country. We are not united as a one sect and one group. यानी अहले सुन्नत ही नहीं है हम, उसमें नहीं, उसमें they have so many तफरक़ात, and we are not united even within one city. We Muslims are not united even in one city. We are not united in one masjid. कमेटियां बनी हैं ना, ग्रुप बने हैं ना मस्जिदों में, क्यों बने हैं? We are not united even in one masjid. Forget the masjid. We are not united within our own houses. नहीं है। बाप की और सोच है, औलाद की और सोच है, माँ की और सोच है, बेटियों की और सोच है। We are so much distracted. We are so much divided into things. Why? Hazur alayhi salatu wasalam, when they heard that, Hazur started to worry about the ummah. And then they asked Jibreel, oh Jibreel, did Allah subhanahu wa ta'ala tell you how to get out of that? And Hazrat Jibreel said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is very easy and very hard. ये क्या बात कि बहुत आसान और बहुत मुश्किल। कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को और आपकी सुन्नत को इस तरह मजबूती से पकड़ लें और फिर तफरका ना करें। अगर तो ये इस पे कामयाब हो जाते हैं तो फिर इससे आसान कोई चीज नहीं, और अगर इसको छोड़ दिया या रसूलुल्लाह फिर इससे मुश्किल कोई चीज नहीं। अगर इससे हट गए तो फिर हिदायत देने वाली कोई जात नहीं है, अल्लाह की जात ही है, और हिदायत तब मिलेगी अगर कुरान और सुन्नत को थाम लेंगे। तो जब तक ए महबूब है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ये उम्मत इसके साथ जुड़ी रहेगी, अगर कहीं भी कोई मामला आए तो कुरान की तरफ लौट आए, कहीं भी कोई बात आए तो सुन्नत की तरफ लौट आएगी, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिदायत पा जाएगी। और अगर इसको छोड़ दिया, इसको भटक गए और इससे अपने अपने मतलब मर्जी के मतलब निकालने लग गई और अपनी मर्जी का मीनिंग निकालने लग गई, फिर इससे दूर हो जाएगी, फिर वो कभी राह हिदायत पे वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों ये मकसद की बात का था, हुजूर पाक को बताना था मेरे महबूब ये जो उम्मत है भटकने वाली है तो इसका हिदायत अब हमारे लिए, तो हुजूर पाक ने हर चीज खोल के रख दी। Everything is open in front of us in black and white. If we don't understand, it is our own fault, not the fault of the Quran or the Sunnah or Na'uz not the fault of Allah or Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They have given and delivered their message very clearly, loud and clear. It is our mind who are not able to understand or digest it. ये तो हमने सोचना है, हमने इस चीज को समझना है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने हमें ये साफ बात बता दी, कुरान को पकड़ के रखो, कुरान को नहीं छोड़ो, और सुन्नत को पकड़ के रखो। सुन्नत से समझ आएगी कुरान क्या है, और कुरान से को समझने के लिए हुजूर की सीरत को पढ़ना जरूरी है। पहले सीरत पढ़ी जाती है, फिर हुजूर पाक के सहाबा कराम की जिंदगी और कुर्बानियों को पढ़ा जाता है, ताकि समझ आ सके कि कुरान हम तक पहुंचा कैसे।
When we understand the sacrifice of those companions, then we understand. After that, then they would talk about the ahadith mubarakah to understand the Quran. پھر جا کے قرآن کا حصہ ہو جاتا ہے. تو دعا ہے جو کچھ کہا سنا کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کل بات کی تھی نماز کے حوالے سے. talked about a few conditions of the salah, and we talked about the صحت of the salah, کہ نماز کی صحت کی جو شرطیں ہیں وہ کیا کیا ہونی چاہیے. تو وقت تھوڑا تھا اس لیے یہاں پہ ہی ختم کر دیا تھا, تو صرف 5 منٹ میں 2-3 باتیں کریں گے. The صحت of the namaz, the healthy salah, what is healthy salah and how is it possible to do the correct way of the salah. نماز جب پڑھنے لگتے فرض ہوگی نماز, ہم نے فرض کی بات کی تھی کہ 4 شرائط ہیں. پہلی, first he has to be the believer, he has to be the aqil to understand right and wrong, and he has to be the baligh up to the over the age of puberty, and then is the time of the salah. یہ 4 چیزیں تھی شرط نماز کے لیے تھی. اس کے بعد صحت ہے جو نماز کی شرط, سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ از دی پیورٹی, جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ غسل اور وضو. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہوگی باہر والی ایکسٹرنل, اینڈ دین if there is نجاسہ over your body. جو غسل کیا یا غسل کی حالت میں غسل کی حاجت نہیں ہے, لیکن کوئی ایسی غلاظت لگ گئی ہے اس جسم پہ, if any kind of dirt or any kind of najasa come on your body which is impure, anything which is impure comes on your body, you have to make sure that you wash your body. وہاں سے اس جسم کو دھو دیا جائے, نجاست کو ہٹا دیا جائے. نجاست اگر پتہ ہو کہ لگی ہوئی ہے and still you carry your salah, تو پھر نماز کمزور ہوگی, اس میں کمی ہے. اور بعض نے کہا جان بوجھ کرنا تو گناہ ہے, تو خیر اس میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں. So making sure that your body, there is no dirt, there is no najasa on your body. Similarly, there should not be any najasa on your clothes. Your clothes should be clean, they shouldn't be. اب نجاست کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ نجاست کتنی, یعنی کس حد تک ہو اور کس حد تک نہ ہو. How much should it be and what is the quantity of najasa. صاف لفظوں میں کہا گیا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نجاسہ, if you have the najasa on your clothes and the amount of najasa, the area of najasa, if it's bigger than a coin, 1-2 روپے کا جو سکہ تھا, or here I think it's a pound coin, if najasa is more than the pound coin in a circle, اور چاہے چھوٹے چھوٹے قطرے لگے 2-3 جگہ پہ لگے, and if they're still combined together, if they're still smaller than the pound coin size, that type of najasa, your namaz is still acceptable. اس کے کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی ثواب میں. There was nothing wrong, you can still reach it, but it is afdal to wash that. If you can't wash it or you don't realize that you continue, then you realize namaz ہو جائے گی, اس میں نماز میں کمی نہیں آئے گی. So namaz will still be acceptable. If the najasat is more than the pound coin, then you have to make sure you clean that. You have to wash it, clean it, or remove that dirt, and then you can continue your salah. سمجھ آ گئی یہاں تک بات کہ نجاست کتنی ہونی چاہیے؟ 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ. نجاست کے پاک ہونے, اور پھر جہاں نماز پڑھی جائے, where you're about to read the salah, that place should also be pure. اب نجاست وہاں پہ کیسی ہو کہ فرض کریں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ ہے کہ یہاں پہ نجاست ہے, but that najasa it dried, it will not come on your body, it will not touch the musalla. جب musalla جس کا جگہ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو ہٹا لیں. Try to remove it. If you can't remove it, if there is not enough space and you have only that space, تو پھر اس کو استعمال کر سکتا ہے if that has dried. لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو پھر کوشش کریں وہاں نماز نہ پڑھ جائے, تو بیٹھ کے نہ پڑھ جائے, پھر کھڑا ہو کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے, پراپر سجدہ نہیں کر سکتا, پھر کسی اور طریقے سے بھی اس کی اجازت ہے. Make sure the place or the musalla, that where you put the musalla or the place, it needs to also be clear and pure. وہ بھی پاک ہونی چاہیے. اب نجاست اصغر اور اصغر یہ ہم نے بات کر لی ہے, خفیفہ اور لفیفہ یہ بھی ہو چکی ہے, لیکن پاک ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ ایک مرتبہ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ نجاست اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے جسم پہ قطرہ لگ گیا تھا, آپ کے کپڑوں پہ تھوڑا سا قطرہ لگ گیا تھا, چیک لگ گئی تھی باہر سے, they were walking and there was somebody gone past close to him and they splashed some water and one drop went on the clothes of A'la Hazrat Imam Raza Khafaz al-Bareilly, and he went and he washed and then he continued his prayer. Then somebody asked him کہ آپ کے نزدیک تو ایک سکت کی جتنی ہو سکتی تھی, تو آپ تو پڑھ سکتے تھے نماز, تو پھر کیوں آپ نے دھویا کیوں آپ نے؟ تو کہا کہ وہ شریعت تھی, یہ تقویٰ ہے. According to the Sharia, the masla is this. What is I said, this is the masla, but this is taqwa. You want to make sure you standing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the fear of Allah. What if Allah question me for that one dog? تو پھر اس لیے وہ کرتے ہیں, اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاک صاف حالت میں ہو جسم سے بھی.
अब नमाज जब पढ़ी जाए तो नमाज में जो कपड़े की कितनी मिकदार होनी चाहिए, वो हाउ मच क्लोथ यू शुड हैव टू वेयर, तो अब उसमें अपने और द प्राइवेट पार्ट शुड बी कवर्ड. If there is a possibility you have enough clothes, you should cover all of the body. ठीक, कपड़े के लिए बस और private part should be covered. Back in the time, at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, state of the Sahaba Karam, they had shortage of the clothes. They had no clothes. There were some of the situations they were only had enough clothes to cover the front part of the body. If they cover the front part, the back part is revealed, and if they cover the back part, the front part is revealed. And once some Sahaba, they used to have one chadar, one big shawl, and like 10 Sahaba under the one shawl, and they only used to cover enough for the front private part. So Huzur Pak ne phir kaha ki mere Sahaba, then when you read the Salah, at least cover your front private part. If you have the enough, if you don't have enough clothes, then you just cover the front part. इसलिए private part अगर कपड़ा है, then you make sure you wear full proper clothes and your arm all the way to your wrist. ये ऊपर तक कोहनी नंगी नहीं होनी चाहिए. On purpose, yes. If you are somewhere you wore some clothes where they have a half a sleeve or short sleeves, then and you end up, it's a namaz time and you don't have enough time or you don't have enough clothes, read your salah, it will happen. Namaz ho jayegi, usme khami nahi, kami nahi, guna nahi. But if you do it on purpose, फिर उसमें सवाब में कमी आ जाएगी. नमाज फिर भी हो जाएगी. However, नमाज अब ये कहना कि नमाज बिल्कुल नहीं होगी, वो नहीं. सर नंगा हो तो इसके नजदीक और सर से भी नंगा नहीं होना चाहिए during the salah time. On purpose, ये नमाज ना एक्सेप्टेबल. कोई भी काम जानबूझ के करें, जानबूझ के शॉर्ट स्लीव पहन के आएगा, नमाज नहीं होगी. हाँ, गलती हो गई है, you didn't realize, या हो गया, ये जैकेट नहीं पहनी है. If you have a jacket, wear the jacket on top. नमाज पढ़ते हुए ये कवर करना जरूरी है. If you somewhere come to that point where there is no possibility, you don't have enough clothes, then it is allowed, permissible. Head, it should be covered. Without head, your namaz is not accepted. नमाज के लिए जरूरी है कि अपने सर को कवर करें, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है बंदा तो अपनी अदब और आजिज़ी के साथ खड़ा होना चाहिए. इंशाल्लाह मजीद we'll talk about this next time. जज़ाकल्लाहु खैर व मा अलैना इल्ला अल-बलाग मुबीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम अलैहि. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. या मेरे मौला जो इसका हसन अमल की तौफीक अता फरमा. हमसे कोई गलती कमी कोताही हो तो हुजूर से हम माफ फरमा. सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. रहमतिक या अरहमर राहिमीन. इफ्तारी के लिए ऊपर तशरीफ रखें. प्लीज गो अपस्टेयर्स फॉर इफ्तार.